أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، مولانا ومولى الثقلين، جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال إمامنا حسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام: إنا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي، بنا فتح الله وبنا ختم، ويزيد رجل شارب الخمر معلن بالفسق قاتل نفس المحرمة، ومثلي لا يبايع مثله. صلوات الله. مومنین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمامی حضرات کی خدمت میں شب 25 محرم الحرام کی جو تاریخ منسوب ہے شہادت پرسوز امام زین العابدین علی بن الحسین علیہ السلام سے، اس کی مناسبت سے آپ تمامی حضرات کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہیں، اور اپنی جانب سے اور آپ تمام حضرات کی جانب سے زمانے کے امام حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں ان کے جد کا فرصہ اور ان کی خدمت میں بھی تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں۔ اور بارگاہ رب العزت میں چوتھے امام کے طفیل سے دعا گو ہیں کہ پروردگار ہماری اس عظیم عبادت کو شرف قبولیت عنایت فرما۔ ہم نے جو یہ فرش اعلیٰ بچھایا ہے اس کو ہم سے قبول فرما۔ اس بستی کے تمام وہ افراد جو اس پروگرام میں شریک ہیں، جو اس کے بانی ہیں، اور وہ تمام افراد جو اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والے ہیں، ان کی محنتوں کو قبول فرما، ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، اور ان سب کو امام سجاد کے تعمیر شدہ روضے کی زیارت کی توفیق عنایت فرما۔ اس پورے سلسلہ اعضاء میں سب سے اہم چیز دن میں کیا سے کیا ہو گیا، 12 دن میں پوری دنیا الٹ پلٹ گئی۔ میزائل ایک جگہ پڑ رہی تھی، کلیجے کھڑی
ہمیں تو پھر ہمیں مٹانا اتنا آسان بھی نہیں، اتنا آپ کو جملہ کہہ رہا ہوں، بڑی آہستہ سے کہہ رہا ہوں، آپ کی توجہات پہ اور سماعتوں پہ بھروسہ، ہمیں مٹانا اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہماری دعا کا اثر یہ ہے تو پھر سوچو جو قوم دعائیں فاطمہ ہو، ٹھیک ہے گردنیں کٹیں گی، خون بہے گا، افراد شہید ہوں گے، یہ سب ہوگا، پہلے بھی ہوا ہے، اب بھی ہو رہا ہے، آگے بھی ہوگا، کوئی دقت نہیں ہے، سب ہوگا، اور اس سے بدتر حالات آئیں گے، مجھے یقین ہے، جو روایتوں میں حدیثوں میں میرے معصوم اماموں نے بیان کیا، اس سے برے حالات آئیں گے، اس سے برے حالات آئیں گے، بہت خون بہے گا ہمارا، کوئی دقت نہیں ہے، لیکن تب بھی ساری دنیا آج اس مجلس کے ذریعے یہ سن لے، خون ہمارا بہت بہے گا، گردنیں ہماری بہت کٹیں گی، جسم ہمارے بہت پامال ہوں گے، لیکن ہمارا ہی فیوچر برائٹ ہے، فیوچر ہمارا ہی برائٹ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں ودھائکوں اور سانسدوں کو خرید کے کسی ایک اسٹیٹ اور ملک میں حکومت بنا لینا اور ہے، لیکن ساری دنیا پہ اسلام کی حکومت کا قائم کرنے والا امام ہمارا ہے، تمہارا نہیں ہے۔ فیوچر برائٹ ہے الحمدللہ، 100 سال، 200 سال، 400 سال، 4000 سال، جب بھی دنیا پہ کوئی حکومت بنے گی جو ایسی حکومت ہو جس میں کوئی بارڈر نہ ہو، وہ حکومت ہماری ہے الحمدللہ، ہم رہیں نہ رہیں، ہم نہ دیکھیں نہ دیکھیں، لیکن بنے گی ہماری، یہ طے ہے۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ دین سارے ادیان پہ غالب آئے گا، اس دین کی حکومت ساری دنیا پہ بلو کرے المشرکون، مشرکین کو برا لگتا ہے تو لگتا رہے، حکومت تو اسی کی بانی نہیں ہے۔ دعا کا سہارا اس لیے لیا کہ دنیا سے بھروسہ، دنیا ساتھ نہیں کرے، اللہ امام اپنے لیے نہیں، اپنے چاہنے والوں کو دے رہے تھے، نسخہ دے رہے تھے، تعلیم دے رہے تھے کہ جب دور ایسا ہو تو خدا ہے یہ جا کرتی ہے، خدا سے گفتگو کیسے کرنی ہے، یہ 75 دعائیں ہیں، ان میں سے کوئی ایک دعا ہے، گفتگو کا طریقہ، گفتگو کا انداز، اللہ سے ارتباط پیدا کرنے کا طریقہ، یہ ہم تمہیں بتا دیں، کسی بھی دور میں دعائیں یہی کام آئی ہیں، 1400 سال سے وہی دعائیں، ہر دور کا شیعہ، ہر دور کا چاہنے والا، ہر دور کا محب انہی کو دہرا رہا ہے، اور الحمدللہ مشکلات آسان ہے۔ امام رونے والے امام نہیں ہیں، یہ تحریف ہے کہ امام جب رو رہے تھے، نہیں، امام رونے کے ساتھ ساتھ قلبوں میں انقلاب پیدا کرتے، ذہنوں میں انتشار پیدا کرتے۔ اگر ایسا نہ ہوتا، اگر امام، میں جملہ کہہ رہا ہوں، اس کی گہرائی پہ جانے کی کوشش کریے گا، اگر ایسا نہ ہوتا، امام صرف رو رہے ہوتے، ایک آدمی کنارے بیٹھا ہوا رو رہا ہے، میں آپ سے سوال کروں، آپ بتائیے، ایک انسان کنارے بیٹھا ہوا رو رہا ہے، کھانا دیکھ رہا ہے رو رہا ہے، پانی دیکھ رہا ہے رو رہا ہے، اپنے گھر میں رو رہا ہے، بازار میں رو رہا ہے، حکومت کو، کسی بھی وقت کی حکومت کو اس سے کوئی دقت ہے؟ آپ بتائیے، ایک انسان جو ہر جگہ بیٹھا رو رہا ہے، کسی حکومت کو اس سے کوئی ٹینشن ہے، کوئی مطلب ہے؟ سوال جواب آپ دیجیے، کیوں حکومت نے وقت میں چوتھے امام کو زہر دیا تھا؟ اگر چوتھے امام صرف رو رہے تھے، صرف دعا کر رہے تھے، صرف سجدہ کر رہے تھے، صرف بیمار تھے، تو ایسے انسان کو حکومت وقت نے زہر کیوں دیا، کیوں مروایا حکومت نے؟ زہر دینا یہ بتا رہا ہے کہ امام کچھ کر رہے ہیں، وہ امام کیا کر رہے تھے؟ امام تربیت کر رہے تھے،
چاہنے والوں کی کمی تھی نا. میں ایک حدیث سناؤں امام جعفر صادق علیہ السلام. چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ارتد الناس بعد الحسین الا ثلاثہ. کربلا کے بعد سارے کے سارے لوگ مرتد ہو گئے, پلٹ گئے, ہم سے منہ پھیر لیے. الا ثلاثہ سوائے 3 لوگوں, یا ایک دوسری حدیث جس میں کہا جاتا ہے 5 لوگوں, یا ایک تیسری حدیث جو میکسیمم ہے وہ ہے 7 لوگوں. یعنی 3, 5 یا 7 اس سے زیادہ وہ افراد نہیں تھے جو ہمارے ساتھ ہمارا ساتھ دیتے. اس کے بعد کربلا کے بعد واقعے کے بعد سب نے ہم سے منہ موڑ لیا. کتنے بچے؟ 3 یا 5 یا 7. اب جب افراد ہیں ہی نہیں تو کوئی مشن آگے بڑھے گا؟ کسی پارٹی کو اگر چناؤ میں جتانا ہے تو اس کے ساتھ افراد کا ہونا ضروری ہے. کسی مشن کو اگر آگے بڑھانا ہے تو ایک بھیڑ ہونی چاہیے نا, فالوور ہونے چاہیے, افراد ہونے چاہیے نا. جب افراد ہی نہیں ہے تو مشن آگے بڑھے گا کیسے؟ اس لیے کہ امام ایک ہے, ہر جگہ نہیں پہنچ سکتے ہیں. باقی جگہوں پہ جو پیغام پہنچانے والے وہ یہی افراد ہیں. ہمارا جو مکتب ہے, ہمارا جو دین ہے, ہمارا جو مذہب ہے, جو قدیم سے چلا اس کا پیغام پہنچے گا. اس جب افراد نہیں ہے, سب سے بڑی دقت وہ ہے افراد کی قلت. چوتھے امام کا جملہ کیا افراد نہیں. خود میں چوتھے امام کا جملہ نقل کر رہا ہوں تاریخ. چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ مکے اور مدینے دونوں جگہ کو ملا کے اگر ہمارے چاہنے والوں کو جمع کیا جائے تو 20 سے زیادہ نہیں تھے. 20 افراد. اس کا مطلب کربلا بہت ٹھیک تھا معاملہ, 72 نکلے. کربلا نمبر 20. یہ حالات چوتھے ہیں. جب یہ حالات سمجھ میں آ جائیں گے تب سمجھ میں آئے گا 35 سال امام نے کیا کیا. 35 سال یہ حالات ہیں. امام چھٹے امام کہہ رہے 3, 5 یا 7. اس کے بعد لحق ہوا کیسے ہو, پھر دھیرے دھیرے لوگ ملحق ہوئے, زیادہ ہوئے. کیسے زیادہ ہوئے وہ میں بتانے جا رہا ہوں آپ کو. کہ امام چوتھے امام نے 35 سالوں میں کیا کیا, کیسے لوگوں کی تعداد بڑھائی, کیسے اپنے چاہنے والوں کا دائرہ وسیع کیا. مکہ اور مدینہ ملا کے 20. محبت کرنے والے محبین کی تعداد 20. جانتے ہیں امام نے کیا کیا؟ امام نے غلام خریدنے شروع کیا. غلام خریدتے تھے. 6 مہینے سے زیادہ رکھتے نہیں تھے. 6 مہینے میں آزاد کر دیتے. رمضان المبارک میں چوتھے امام افطار کے وقت غلام آزاد کرتے تھے, اور جتنے پورے رمضان میں آزاد کرتے تھے اتنے ہی شب عید آزاد کرتے تھے. مشہور یہ ہو گیا تھا کہ غلام چوتھے امام کو دیکھ کے خود کو آگے کر بھیجے. غلاموں کی بازار ہوتی تھی جہاں غلام کی خرید و فروخت ہوتی تھی, وہاں غلام جب چوتھے امام یا ان کے جو کارندے ہوتے تو ان کو آتے ہوئے دیکھتے تھے تو خود کو آگے پیش کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ شاید امام ہمیں خرید لے. امام کی سخاوت, امام کا کرم, امام کا اخلاق, امام کا کردار غلاموں کے لیے اتنا مشہور ہو چکا تھا کہ جو غلام تھے وہ امام کی غلامی میں جانا چاہتے تھے. امام کیا کرتے تھے؟ غلام خریدا 6 مہینہ, زیادہ سے زیادہ 1 سال, بس. اس سے زیادہ کسی کو غلام کو امام رکھتے نہیں. اس کی تربیت کرتے تھے, اس کو تعلیم دیتے تھے, اس کو دین حق تعلیم دیتے تھے, اسے بتاتے تھے کہ دین حق ہے کیا, علی کا دین ہے کیا. امامت کی معرفت اسے کرواتے تھے, امام کی معرفت کرواتے تھے, آزاد کر دیتے تھے.
اب یہ آزاد ہونے کے بعد کیا کرے گا؟ یہ آزاد ہونے کے بعد جہاں کا ہے وہاں جائے گا، جہاں کا ہے وہاں جائے گا، جہاں جائے گا وہاں مذہب حق کو پھیلائے گا۔ یہ جو آپ دور حاضر میں افریقہ میں کچھ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ تشیع پائی جاتی ہے تھوڑی بہت، یہ پتہ ہے کس کا نتیجہ ہے؟ یہ امام کے غلاموں کا نتیجہ ہے۔ تھوڑی بہت تشیع جو شیعت افریقہ تک پہنچی ہے وہ حبشی غلاموں کی وجہ سے پہنچی ہے، جن کو امام نے خریدا، ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا، اس کے بعد آزاد کر دیا، وہ چلے گئے۔ ایک بات اور میں بتاؤں، تاریخ ایک فرق کی حقیقت آتی ہے۔ امام نے اپنی پوری زندگی میں کم سے کم جو تعداد ملتی ہے وہ 20,000، زیادہ سے زیادہ جو تعداد ملتی ہے وہ 50,000۔ اب 20 اور 50 کے درمیانی حصے کو مان لیجیے، تقریباً 30,000 کے آس پاس، 30-35,000 مان لیجیے، نہ 20,000 نہ 50,000، 35,000 مان لیجیے۔ 35,000 میں ایک لشکر تیار ہو سکتا ہے؟ نہیں پہنچے۔ 35,000 افراد یا 50,000 یا 20,000 اگر ہمارے افراد تیار ہو جائیں تو اتنے افراد میں ایک لشکر تیار ہو سکتا ہے۔ آپ سمجھے حکومت نے زہر کیوں دیا؟ امام کچھ کر رہے تھے، امام 35 سال روئے نہیں ہیں، امام 35 سال سے سجدے نہیں کیے ہیں، امام نے صرف صحیفہ سجادیہ نہیں لکھی ہے، امام صرف آنسو نے، امام کچھ کر رہے ہیں۔ حکومت اس میں زہر نہیں دے رہی، کچھ تو ہے ایسا جو امام کر رہے ہیں جو حکومت کو ناگوار گزر رہا ہے۔ یا میں لفظوں کو بدل کے یوں کہوں کہ سکوت اور اعلان، سکوت اور اظہار یہ تو پہلے ہی مرحلے میں طے ہو گیا تھا، پہنچیے گا۔ سکوت اور اظہار یہ تو پہلے ہی مرحلے میں طے ہو گیا تھا کہ جب ہم 25 سال خاموش رہے تو یہ نہ سمجھنا کہ گھر میں بیٹھے ہم کچھ کر رہے ہیں، اور جب ہم برسر اقتدار آ جائیں چاہے 4 سال کے لیے ہی کیوں نہ ہو، ہم کچھ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ پہلے ہی مرحلے میں امیر کائنات نے دونوں چیزوں کو پیش کر دیا کہ ہم 25 سال خاموش رہیں تب بھی ہم کچھ کر رہے ہیں، برسر اقتدار آ جائے تو پھر تو برسر اقتدار ہے ہی، پھر کچھ نہ کچھ تو ہمیں اور کھل کے کرنا ہے۔ چوتھے امام کا نام بھی علی ہے، اگر 35 سال کی امامت ہے اور تمہیں کچھ نہ دکھائی دے کہ امام نے کیا کیا تو پلٹائیے، علی کے دور میں آئیے، یہ 25 سال میں علی نے کیا کیا۔ اب میں بتاؤں آپ کو کہ علی نے 25 سالوں میں کیا کیا، بس ایک اشارہ کر رہا ہوں تفصیلی گفتگو۔ پہلے علی نے 25 سالوں میں کیا کیا؟ علی نے 25 سالوں میں کنویں کھودے، پتا ہے نا آپ کو؟ علی نے 25 سالوں میں کنویں کھودے۔ امیر کائنات نے اپنی اس 25 سالہ زندگی میں کھجور کے درخت لگائے، باغ بنائے، باغوں کی سینچائی کا پورا سسٹم بنایا 25 سال میں، ان کو وقف کیا اپنی اولاد کے اوپر، اہل بیت کے اوپر۔ توجہ کریے گا، 25 سالوں میں علی نے کیا کیا؟ باغ لگائے، پانی کا انتظام کیا، کنویں کھودے، پھر ان کو وقف کر دیا۔ یہ سن لیا۔ اب آئیے چوتھے علی میں، چوتھے مرحلے پہ، چوتھے امام میں غلام خرید رہے ہیں، خریدنے کے لیے پیسہ کہاں سے آئے؟ غلام خریدنا ہے تو غلام کوئی معمولی ایسٹ نہیں ہے، غلام اس زمانے میں ایک بہترین ایسٹ ہے، ایک بہترین پونجی ہے، ملکیت ہے، کہ اگر کسی کے پاس غلام ہے تو اس کا مطلب پیسے والا ہے۔ تو غلام خریدنے کے لیے بھی تو پیسوں کی ضرورت ہے، آیا کہاں سے؟ اسی باغ سے جو پہلے علی نے لگایا تھا، کہ وہ تاریخ بتا رہا ہوں جو آپ کو اتنی آسانی سے ملے گی نہیں، بہت گہرائی میں جانا پڑے گا تب جا۔
پہلے علی نے اپنے زمانے میں 25 سال میں باغ لگائے، کس لیے؟ کیونکہ اس علی کو پتا ہے کہ میرے بعد جو علی آنے والا ہے اس کے ساتھ ہوگا کیا؟ دنیا کٹ جائے گی، یہ باغ تو ہے، یہ باغ ہوگا، اس سے درآمد ہوگی، درآمد سے پیسے آئیں گے، پیسوں سے غلام خریدے جائیں گے، غلام خرید کے تربیت کی جائے گی، تربیت کر کے آزاد کیا جائے گا، آزاد کر کے کسی کو افریقہ بھیجا جائے گا، کسی کو مصر بھیجا جائے گا، کسی کو لبنان بھیجا جائے گا، کسی کو فلسطین بھیجا جائے گا، کسی کو ایران بھیجا جائے گا، کسی کو عراق بھیجا جائے گا۔ ہوگا کیا لشکر تیار ہوگا اور کیا ہوگا؟ اب اگر ساری دنیا میں آج یہ تشیع دکھائی دے رہی ہے تو اس لیے چوتھے امام کا صدقہ ہے۔ نائجیریا میں اگر شیخ زکزکی دکھائی دے رہے ہیں تو یہ چوتھے امام کا صدقہ ہے۔ اگر لبنان میں حسن نصر اللہ دکھائی دے رہے ہیں تو یہ چوتھے امام کا صدقہ ہے۔ اگر سعودی عربیہ میں شہید نمر دکھائی دے رہے ہیں تو یہ چوتھے امام کا صدقہ ہے۔ بحرین میں اگر عیسیٰ قاسم دکھائی دے رہے ہیں تو یہ چوتھے امام کا صدقہ ہے۔ میں آپ کو ایک حقیقت بتاؤں، 50,000 میں زیادہ تر غلاموں کی تعداد جانتے کہاں کی ہے؟ ایران کے۔ کیا ذکر کیا آپ کی خدمت میں؟ 50,000 غلاموں میں زیادہ تر جو غلام ہیں وہ جانتے کہاں کے؟ ایران کے۔ ایران کے کہاں کے؟ ایران کے۔ دنیا یہ کہہ رہی ہے 45 سال اسلامی انقلاب کو، 45 سال پہلے وہ ایک آیا، اس نے انقلاب کیا، اسلامی حکومت قائم کی، تو سوچ رہا 45 سال کی بات ہے، میاں 45 سال نہیں 1400 سال پہلے کا پلان ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ امریکہ 200 سال آگے بھی سوچتا ہے، پہلے بھی سوچتا ہے، ہم سے مقابلہ نہ کر پائے گا۔ ہمارے امام 1400 سال بعد کی سوچتے ہیں۔ ایران کے غلاموں کی ہے، ایک پورا حلقہ ہے جو بنا ہوا ہے، جن کا نام ہی رکھا گیا موالی۔ یہ والا موالی نہیں، بمبئی ہو وہاں نہیں، موالی۔ موالی کسے کہتے ہیں؟ موالی یعنی مولائی۔ مولائی کی جمع جو ہے وہ کیا ہے؟ موالی، یعنی مولا کے چاہنے والے۔ ایک بڑا طبقہ ہے یہ، جو مدینے میں ہے، کوفے میں ہے، عراق میں ہے، حجاز میں ہے، ہر جگہ ملے گا۔ یہ کس نے تربیت کی؟ اور معمولی نہیں، معمولی غلام نہیں، کام کرنے والے غلام نہیں۔ سنیے ایک واقعہ سنیے، مدینے میں قحط کا عالم میں بارش نہیں ہو رہی، سعید بن مسیب جن کا شمار مدینے کے فقیہوں میں ہوتا ہے، ان کا بیان ہے، ان کی تعریف چوتھے امام نے بھی کری ہے، چھٹے امام نے بھی کری۔ سعید بن مسیب فقیہوں میں، علماء میں شمار ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں میدان میں گیا جہاں بھیڑ لگی ہوئی تھی اور لوگ قحط سے پریشان تھے، سوکھے سے پریشان تھے، اور دعا کر رہے تھے کہ پروردگار بارش ہوئی نہیں۔ میں نے اسی اثنا میں دیکھا کہ وہاں پہاڑوں میں ایک غلام ہے جو اپنے سر کو سجدے میں رکھے ہوئے دعا کر رہا ہے۔ اس کی دعا کا اثر یہ ہوا کہ ابھی سب سجدے سے اٹھا نہ تھا کہ بارش ہوئی۔ میں بڑی حیرت میں تو مدینے کے اتنے بڑے بڑے گھنا سیٹ دعا کر رہے ہیں اور کسی کی دعا کا کوئی اثر نہ ہوا۔ یہ غلام اس کی جو ہے میں اس کے پیچھے پیچھے چلا، میں نے دیکھا کہ وہ مدینے کے شہر میں آیا، شہر میں گلیوں سے آگے آگے وہ جا رہا تھا، پیچھے پیچھے میں جا رہا تھا۔ وہ محلہ بنی ہاشم میں پہنچا، میں اس کے پیچھے پیچھے محلہ بنی ہاشم میں پہنچا۔ بنی ہاشم کے محلے میں وہ گھر میں گیا جو علی بن الحسین کا گھر، میں اس کے پیچھے پیچھے چوتھے امام کے گھر کے دروازے پہ پہنچا۔
تب کوئی بات کیا امام زین العابدین نے کہے میں نے کہا مولا مجھے ایک غلام سے ملنا ہے، ایسا ایسا واقعہ پیش آیا ہے، میں اس غلام کو خریدنا چاہتا ہوں۔ چوتھے امام نے سارے غلاموں کو بلایا، توجہ کریے گا، سارے غلاموں کو بلایا، سارے غلام گھر کے باہر لائن لگا کے کھڑے ہوئے ہیں، پہچانو ان میں سے وہ کون ہے؟ سب کو دیکھتا جاتا ہے، گردن ہلاتا جاتا ہے، یہ نہیں، یہ نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، مولا ان میں سے کوئی نہیں ہے۔ امام نے پوچھا کیا کوئی اور بھی ہے؟ کہا ہاں ایک غلام اور ہے۔ کہا وہ کون ہے؟ کہا وہ ہے جو استبل میں کام کرتا ہے۔ ارے نہیں پہنچے آپ، استبل میں کام کرتا ہے، بلایا گیا، ہاں یہی ہے۔ میں ایک جملہ کہوں، ارے امام کے غلام وہ جو استبل میں کام کرتا ہے، جب اس کا اتنا مرتبہ ہے، دعا کر دیں تو آسمان سے چوتھے امام کی تربیت دیکھی، امام یہ کر رہے تھے۔ مولا میں اس غلام کو خریدنا چاہتا ہوں۔ امام نے کہا میں نے راہ خدا میں آتا کیا۔ جیسے امام کے منہ سے یہ جملہ سنا کہ امام نے مجھے اس کے حوالے کر دیا، وہ غلام جو استبل میں کام کرتا تھا فوراً سجدے میں گرا۔ سجدے میں گرنے کے بعد کہتا ہے میرا پروردگار، اگر رہوں گا تو سید سجاد مولا و آقا کی کفالت میں رہوں گا، اس کے علاوہ میرا جانے کا کہیں دل نہیں کر رہا۔ میں اس سے پہلے کہ یا میرا یہ در چھوٹ جائے، پروردگار میری روح کو قبض کر لے، مجھے اپنے پاس بلا لے۔ جملہ سنیے گا، تاریخ کہتی ہے کہ اس نے دعا کی کہ اس در سے جدا نہیں ہو سکتا، مجھے اپنے پاس بلا لے۔ ملک الموت نازل ہوئے، روح قبض کری، اس دنیا سے چلے گئے۔ سمجھے چوتھے امام کے غلام کا کمال یہ ہے کہ موت و حیات پہ اختیار ہے، موت و حیات پہ اختیار ہے، موت و حیات پہ اختیار ہے۔ اما علی بہت بڑی بات ہے، ٹھوکر لگا دے تو مردے زندے ہو جاتے، تمہیں علی کا تعجب ہے؟ ہمیں جس گھر کے غلاموں کے پاس اختیار ہے موت و حیات ہو، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ غلام ہے، غلام کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ چاہے تو ملک الموت کو اپنی دعاؤں سے بلا لے۔ تو اگر فاطمہ کے دروازے سے ملک الموت واپس چلا جائے، یہ کر رہے تھے امام، ایسے غلاموں کی تربیت۔ پہلے امام نے باڑ لگائے، کس لیے؟ تاکہ چوتھے کی منزل پہ آتے آتے اس بات کی کرامت کا استعمال یہاں کیا جائے۔ چوتھے نے غلاموں کی ایسی تربیت کی، کیوں؟ تاکہ جب پانچویں اور چھٹے امام کا زمانہ آئے اور انہیں بیان کی آزادی ملے تو مسجد مدینہ میں، مسجد النبی میں، مدینے کے اندر جب پانچویں اور چھٹے امام بیٹھے درس دینے کے لیے، تو جہاں 3 تھے 20 نہیں مل رہے تھے، وہاں 4000 بیٹھے نظر آئے۔ یہ جب 4000 دکھائی دے رہے ہیں، ان کی تربیت کس نے کری، ان کو کس نے تیار کیا؟ چوتھے امام۔ یہ ہے تحریر،
جو ہم سے انجانے میں ہو جاتی تھی. امام نے 35 سال سے پانے ہی صرف 500 نہیں پانا, صرف دعا نہیں کی, صرف دعا نہیں. ایک تحریف وہ تھی جو دشمن نے کرنے کی کوشش کی تھی. کہاں؟ واقعہ کربلا میں. شام کے اندر دخول ہو رہا ہے اور خبر کیا پھیلائی جا رہی ہے؟ خبر یہ پھیلائی جا رہی ہے کہ اسیروں کا ایک قافلہ آ رہا ہے. کون سے اسیر ہیں؟ روم کے عیسائیوں کی فوج کی ایک ٹکڑی نے ہمارے خلیفہ اور ہمارے امیر ملعون یزید کے خلاف لشکر کشی کرنے کی کوشش کی تھی. جنگ میں سارے مرد مارے گئے, ان کے سروں کو کاٹ کے نیزوں میں بلند کر کے لایا جا رہا ہے اور ان کی عورتوں کو قیدی بنا کے لایا جا رہا ہے. نواسہ رسول کے گھر والوں کو کیا بنا دیا گیا؟ عیسائی. تحریک ہی تو ہے. رسول کے گھر والے جہاں سے اسلام چلا ہو, جہاں اسلام پلا ہو, جہاں اسلام بڑھا ہو, جہاں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہوں, اس گھر میں رہنے والوں کو کیا کہا جا رہا ہے؟ عیسائی تھے کچھ, جنہوں نے اسلامی حکومت کے حاکم سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی. سب کو مار دیا گیا, ان کے گھر کی عورتیں قیدی بنا کے لائی گئی. کیا ہو رہا ہے؟ امام نکلے تھے انقلاب کے لیے, یہ تو بغاوت ہو گئی. کیا کوئی بغاوت آئیڈیل ہو سکتی ہے؟ کیا کسی بغاوت کے لیے کوئی شب بیداری کرے گا؟ کیا کسی بغاوت کے لیے انسان اتنا پیسہ خرچ کرے گا؟ کیا کسی بغاوت کے لیے انسان نجف سے کربلا چلے گا؟ یہ تو بغاوت کہا جا رہا ہے. امام حسین تو باقی کہا جا رہا ہے. اس کا مطلب اگر ہم قافیہ بنا رہے ہیں تو اللہ یاد باللہ کسی باقی کا بنا رہے ہیں, کسی باقی کی یاد میں بنا رہے ہیں. یہ 2 مہینہ 8 دن کسی بغاوت کی یاد, بغاوت تو نہیں ہے نا. تو یہ بغاوت سے نکال کے انقلاب کے مرحلے تک لایا کون؟ ارے کوئی بغاوت کی یاد نہیں مناتا, کوئی کسی باغی کے تذکرے کو زندہ نہیں رکھتا. تذکرہ جس کا زندہ رکھا جاتا ہے انقلابی کا. کسی انقلاب کی یاد منائی جاتی ہے, بغاوت کی یاد نہیں منائی جاتی ہے. یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ باغی ہیں, یہ خارجی ہیں, یہ عیسائی ہیں. امام سجاد نے کیا کیا؟ جناب زینب نے, امام سجاد نے بہت کچھ کیا. میں صرف ایک حصہ, ایک واقعہ چھوٹا تھا. شام میں داخلہ ہو رہا ہے, ماحول عید جیسا, نئے نئے کپڑے پہن کے لوگ ٹہل رہے ہیں, میلہ لگا ہوا ہے, لوگ ادھر سے ادھر آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں, لوگ ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں, مبارکباد دے رہے ہیں. یہ ساری چیزیں جو بھی آپ تصور کر سکتے ہیں. اس لیے کہ جو راوی ہے روایت کا, وہ یہ کہتا ہے کہ میں حج کر کے بیت المقدس کی زیارت کے ارادے سے نکلا تھا, راستے میں شام پڑا, میں شام میں رکا, اسٹے کیا, تو میں نے وہاں دیکھا تو عید جیسا ماحول تھا. سفر کے مہینے میں عید جیسا ماحول تھا. اب عید میں کیا ماحول ہوتا ہے آپ جانتے ہیں. آگے امام سجاد ہتھکڑی اور بیڑی میں جکڑے ہوئے آگے جا رہے ہیں, دربار کی طرف لے جایا جا رہا ہے. ایک ضعیف انسان, بوڑھا انسان, فکر دیکھیے, فکر. شام کے لوگوں کی فکر کیا ہے؟ یہ وہی شام ہے جہاں شہادت امیر کائنات کے بعد لوگوں نے کیا کہا تھا؟ علی مسجد میں کیا کر رہے تھے؟ یہ وہی شام. ایک ضعیف انسان چوتھے امام کے پاس آیا, بہت اچھا ہوا, تمہارے ساتھ یہی ہونا چاہیے. تم نے ہمارے حاکم وقت کے خلاف جو ہے وہ قیام کیا, بغاوت کری, خروج کیا, بہت اچھا کیا گیا. تمہارے مردوں کے سر کاٹ دیے گئے, تمہارا یہی انجام ہونا ہی چاہیے تھا. امام نے کہا میں پہچانتا ہوں, قرآن پڑھا, قرآن کی آیت پڑھی, قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. ہاں پڑھیے,
وہ جو قربا ہے وہ کون ہے پتا ہے؟ نہیں پتا، ہم ہیں۔ قرآن کی آیت پڑھی ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، ہاں پڑھی۔ ذا القربہ سے مراد کون ہے پتا ہے؟ نہیں پتا، ہم ہیں۔ قرآن کی آیت پڑھی ہے وَاعْلَمُوا إِنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَلِلَّهِ خُمُسُهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى، آیہ خمس، مال غنیمت کا 5واں حصہ اللہ کے لیے، رسول کے لیے اور ذی القربہ کے لیے۔ یہ آیت پڑھی یہاں پڑھی ہے۔ ذی القربہ سے مراد کون پتا ہے؟ نہیں، ہم۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطہیرا۔ یہ آیت پڑھی ہے اہل بیت سے مراد ہے کون؟ نہیں، ہم۔ جس واقعہ کربلا کی تحریک کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، ابھی تک وہ بوڑھا جو عیسائی کہہ رہا تھا، خارجی کہہ رہا تھا، باغی کہہ رہا تھا، تاغی کہہ رہا تھا اور تعریف کر رہا تھا کہ اچھا ہوا، یہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ امامے کو اتارا، پھینکا، سر و سینہ پیٹا، اور پیٹنے کے بعد کہتا ہے یہ ہم نے کیا کر دیا؟ ہم نے کس کو قتل کر دیا؟ ہم کس کے قتل پر خوشی میں؟ سمجھے چوتھا امام کون ہے؟ چوتھا امام رونے والے کا نام نہیں ہے، گریہ کرنے والے کا نام نہیں ہے، کسی مجبور کا نام نہیں ہے، صرف کسی مظلوم کا نام نہیں ہے۔ ارے 4 آیتوں میں جو فکر تبدیل کرتے ہیں اسے زین العابدین کہتے ہیں۔ ایک کلمات پڑھ دیں محمد وال، صرف 4 آیتیں امام نے سنائی کہ 4 آیتوں سے جو فکروں میں انقلاب پیدا کر دے اسے سید سجاد کہتے ہیں۔ آج اسی سید سجاد کی یاد منانے کے لیے 25 محرم ہے، بستی کے کچھ جوانوں نے چوتھی امام کا تابوت سے اللہ تمہاری جوانوں کو سلامت رکھے، تمہارے سینوں کو محفوظ رکھے، تمہارے والدین کو پروردگار سلامت رکھے، یہاں آنے والے تمام مومنین اور وہ تمام مقدرات، وہ تمام خواتین جو یہاں وہاں بیٹھ کے اس مجلس میں اللہ کو سلامت، ان کی گولیاں آباد۔ پتہ ہے آپ کو سید سجاد کی عمر کیا تھی کربلا میں؟ 23 سال۔ 23 سال کی عمر، 23 سال کی عمر کا انسان لگ رہا ہے۔ میں جملہ کہوں آپ سے، جن مصیبتوں کا ذکر سن کے ہم زاروں مطاعت ہوتے ہیں، جن مصیبتوں کا ذکر کر کے ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، جن مصیبتوں کا ذکر کر کے ہم اپنے سینوں پہ ہاتھ مارتے ہیں، جن مصیبتوں کا ذکر سن کے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ان مصیبتوں کو سید سجاد نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ 23 سال کیا ہوتا ہے 23 سال؟ اور 23 سال میں کوئی انسان بوڑھا نظر آ ضعیف نظر آ، اگر مصیبت تھی ہی ایسی اور اتنی زیادہ کہ اگر 23 سال کا نوجوان بھی بوڑھا دکھائی دینے لگے تو تعجب نہ کریے گا، ارے اگر جس کی دادی 18 سال کی عمر میں ضعیفہ بن جائے، سمجھ میں نہیں آتا۔ سید سجاد کی مصیبتوں کی ابتدا کہاں سے کروں اور انتہا کہاں سے کروں؟ جس انسان نے دنیا میں آنکھ کھولتے ہی 2 سال میں اپنے دادا علی مرتضیٰ کے فرق اقدس کو ضربت دیکھی ہو، 12 سال کی عمر میں چچا کے جگر کے ٹکڑے دیکھے ہوں، 23 سال کی عمر میں
अपने घर के 18 नौजवानों को अपनी आंखों से तहते होते हुए देखा हूँ, जिसने अपनी आंखों से मुकम्मल कई महीने अपनी माँ और बहनों को सरे बाजार बेपर्दा देखा। यही तो सवाल था कि मिनहाल ने पूछ लिया, ए मौला कब तक रोएंगे, कितना रोएंगे, कितना गिरिया करेंगे। इमाम जवाब देते हैं, मिनहाल अरे तुम्हें पता है जनाब याकूब के 12 बेटे थे, एक बेटा अल्लाह ने उनकी आंखों से गायब कर दिया। उन्हें पता था कि मेरा बेटा जिंदा है, लेकिन आंखों से गायब था, तो इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि आंखों की बीनाई चली गई। एक यूसुफ के गायब होने से याकूब इतना रोए, मेरी आंखों के सामने बनी हाशिम के 18 यूसुफ। कैसे अदा होगा फिक्रिया, कौन कर सकता है फिक्रिया का? शहादत तो आपकी मीरास है, शहादत ही तो मीरास है ना, शहादत ही तो मीरास है। शहादत के बाद लाशों के टुकड़े कर देना, लाशों को परमार कर देना, सरों को दयार बदयार फिराना, माँ बहनों की हृदयों का छीन लेना, खैमों में आग लगाना, कानों से बालियों का उतारना नहीं नोच लेना, रुखसारों पे तमाचे लगाना, पीठ पे दोरे, क्या ये भी हमारी मीरास है? ए मिनहाल, हमें शाम के मैदान में उस जगह पे ले जाके खड़ा किया गया जहां गुलामों की खरीदो फरोख्त होती थी, अब लोग हमको खरीदने के लिए तैयार। कौन कौन सी मुसीबत बयान है? वो इमाम पानी देखता है तो रोने लगता है, वो इमाम खाना देखता है तो रोने लगता है, कहता काश ये पानी करबला में होता तो मेरा 6 महीने का अंदर जाता। काश ये खाना करबला में होता तो मेरी 4 साल की बहन सकीना भूखी न रहती। मोहतरम, बाजारों की कैफियत ये है कि जब चौथे इमाम बाजार से निकलते हैं तो कस्साब पर्दे लगा देते हैं ताकि इमाम कटे हुए ज़िबाशुदा जानवर देखने न पाए। हाँ, लेकिन उसके बाद जब किसी कस्साब को जानवर ले जाते हुए ज़िबा करने के लिए इमाम देखते हैं तो उसे रोक लेते हैं और पूछते हैं, कस्साब ये बता इस जानवर को पानी पिला दिया है? कस्साब कहता, मौला हमारी रविश ही यही है कि जब हम ज़िबा करते हैं तो पहले जानवर को पानी दिखा लेते हैं, हम बगैर पानी पिलाए ज़िबा करते ही नहीं। एक मरतबा सीने में हाथ मार के कहते हैं, न जाने करबला में कैसे लोग थे कि मेरा बाबा 3 दिन की भूख और प्यास के बाद पानी मांगता रहा, लेकिन कोई एक कतरा आप पानी देने वाला न था। मेरे बाबा के सूखे गले पे खंजर चढ़ा दिया गया। क्या मेरा बाबा इस काबिल भी नहीं था कि उन्हें पानी पिला दिया जाए? मुसलसल इमाम गिरिया करते रहे। जब किसी ने पूछा, ए मौला ये बताइए सबसे ज्यादा अज़ियत आपको कहाँ हुई, सबसे ज्यादा मुसीबतें आपने कहाँ बर्दाश्त करी? तो एक मर्तबा इमाम सज्जाद आवाज देते हैं, शाम में जो मुसीबतें बर्दाश्त की हैं, शाम में जो
दुख और तकलीफें देखी है वो हमें कहीं ना दिखाई दी। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, अपनी जिंदगी में मुसीबतों को याद करते करते ये इमाम इस दुनिया से रुखसत हो गया। तारीख कहती है कि 25 मुहर्रमुल हराम सन 95 हिजरी को इमाम को जब जहर दिया गया तो इमाम अपने बिस्तर पे तड़पने लगे। इमाम बिस्तर पे तड़पने लगे। 5वें इमाम को बुलाया, अपनी वसीयतें की और वसीयतों को बयान किया। उसके बाद 5वें इमाम ने 4थे इमाम को गुस्ल दिया, कफन दिया। जब गुस्ल दे रहे थे तो एक मर्तबा साथ में जो अपराध खड़े थे उन्होंने देखा कि इमाम की गर्दन पे एक बड़ा अजीब सा निशान पड़ा हुआ है। हाथों को जोड़ के अर्ज किया, ए मौला बाक़िर अलैहिस्सलाम, जरा ये बताइए कि आपके बाबा की गर्दन पे ये कैसा निशान है? वो एक मर्तबा 5वें इमाम दारो बदार रोए और कहते हैं, अरे मेरे बाबा की ये गर्दन पे निशान उसी भारी भरकम तौफ का निशान है जिसको पहन के करबला से कूफा और कूफा से शाम मेरे बाबा को ले जाया जा रहा था। हाँ दीदाने मोहतरम, गुस्ल दिया गया, कफन दिया गया, ताबूत उठाया गया, वो ले जाके जन्नतुल बकी में दफन कर दिया गया। अजब नहीं, ताबूत में सैयदे सज्जाद तड़प तड़प के कह रहे हो, ए मेरे बाबा, अरे मुझे माफ कर दीजिएगा, आज मुझे कफन दिया गया, मुझे गुस्ल दिया गया और मुझे दफन करने के लिए ले जा रहे, मुझे माफ कर देना। असरे आशूर के बाद आपका लाशा बेगौरो कफन पड़ा रहा, लेकिन ये बेटा इतना मजबूर था कि न गुस्ल दे सका, न कफन दे सका, न आपको दफन कर सका। 3 दिन तक आपका लाशा ज़मीने करबला में पड़ा रहा। ये लीजिए अभी तो आपके सामने सैयदे सज्जाद का ताबूत आ रहा है, आराम से कान्हा दीजिएगा। जिस्म पे अभी भी तौफ के निशान बाकी है, जंजीरों के निशान बाकी है, और जिस्म से ज्यादा सैयदे सज्जाद का दिल जख्मी है, जिस दिल में 18 बनी हाशिम का भी दर्द है, हुसैन का भी दर्द है, सकीना का भी दर्द है, कैद खाने की मुसीबत भी है, कूफा और शाम की मुसीबत। कहीं पे दुर्रे कहीं पे दुर्रे कहीं सैलियों की है बौछार, कदम कदम पे लहू रोए सैयदे सज्जाद। हाँ
کا بازار، قدم قدم پہ لہو روئے سید سجاد، قدم قدم پہ لہو، قدم قدم پہ لہو، پھوپھی کا سر ہے کھلا اور شام کا بازار، قدم قدم پہ لہو سجاد، قدم قدم پہ لہو۔ بند پیش کرتا ہوں، سماعت کریں مومن جہاں جہاں بھی بطور خاص۔ کھڑے ہیں اہل حرم شرم سے جھکائے سر، نظر اٹھائے بھلا کیسے بے کس و لاغر ہے۔ کھڑے ہیں اہل حرم شرم سے جھکائے سر، نظر اٹھائے بھلا کیسے بے کس و لاغر، تماشا دیکھنے آیا ہے مجمع اغیار، قدم قدم پہ لہو قدم پہ لہو، کہیں پہ درے ستم گروں نے رکھا ناتواں پہ ظلم رواں، پہنا کے لائے کئی میل اس کو تو کے گرا ہے۔ ستم گروں نے رکھا ناتواں پہ ظلم رواں، پہنا کے لائے کئی میل اس کو تو کے گرا، کسی نے یہ بھی نہ سوچا کہ کتنا ہے بیمار، قدم 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 پھوپھی کا سر ہے کھلا اور شام کا بازار، قدم ستم حسین کی بیٹی پہ ڈھا رہا ہے نہیں، یتیم شاہ کو نیزے چبھا رہا ہے نہیں، ہائے ستم حسین کی بیٹی پہ ڈھا رہا ہے نہیں، یتیم شاہ کو نیزے چبھا رہا ہے نہیں، بچائے کیسے سکینہ کو بے کس و لاچار، قدم سجاد کہیں پہ درے کہیں پہ درے کہیں سیلیوں کی ہے بوچھار، قدم 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 وہ 4 سال غریب الوطن کو دیکھتے ہیں، تماچے کھاتے ہوئے جب بہن کو دیکھتے ہیں، ہائے
جب بہن کو دیکھتے ہیں جگر بھائی کے تب چلنے لگتی ہے تلوار قدم 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 پہ لہو ہے پیاس اتنی کی چہرہ دھواں دھواں دیکھا لوے پھٹی ہے لہو کان سے رواں دیکھا ہے پیاس اتنی کی چہرہ دھواں دھواں دیکھا لوے پھٹی ہے لہو کان سے رواں دیکھا نہ جانے کتنے ہیں مجبوری اطرت اطہار قدم 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 کہیں پہ درے کہیں پہ درے کہیں سیلیوں کی ہے بوچھار قدم قدم ستم گروں نے رکھا ناتواں پہ ظلم رواں پہنا کے لائے کئی میل اس کو تو کے گرا ہے ستم گروں نے رکھا ناتواں پہ ظلم رواں پہنا کے لائے کئی میل اس کو تو کے گرا کسے بچائے مدد کو کسے بلائے مدد کو حسین کی غمخوار قدم ستم حسین کی بیٹی پہ ڈھا رہا ہے لئی یدی میں شاہ کونے سے چبھا رہا ہے لئی ستم حسین کی بیٹی پہ ڈھا رہا ہے لئی یدی میں شاہ کو نیزے چبھا رہا ہے لئی کسے بلائے مدد کو حسین کی غمخوار قدم آخری پانی سماعت کریں جسے بھی دیکھو جسے بھی دیکھو سادات کو ستاتا ہے جو جیسے چاہتا ہے ویسے ظلم ڈھاتا ہے نہ جانے کتنے ہیں مجبور اطرت اطہار قدم سجا قدم قدم کہیں پہ درے کہیں پہ درے کہیں سیلیوں کی ہے بوچھار قدم مکے کا بن ملازہ کرے مومن جہاں جہاں بھی بتاؤ سجاد قدم قدم تڑپتے رہتے تھے عرفان عابد مزتر امام
حال شام کے منظر ہے تڑپتے رہتے تھے عرفان عابد نزدے امام بھولنا من حال شام کے منظر بھرا تھا 700 کرسی نشین سے دربار قدم سجاد قدم پھوپھی کا سر ہے کھلا پھوپھی کا سر ہے کھلا اور شام کا بازار قدم قدم پہ لہو روئے سید سجاد حسین روک اکبر نے شہ کو پکارا بابا 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 سینے میں برچھی لگی ہے درد سے پھٹ رہا ہے کلیجہ بابا بابا سینے میں برچھی لگی ہے رو کے اکبر نے شہ کو پکارا بابا سینے میں برچھی لگی ہے رو کے اکبر نے شہ کو پکارا بابا رو کے اکبر نے شہ کو پکارا بابا سینے میں برچھی لگی ہے رو کے اکبر نے درد سے پھٹ رہا ہے کلیجہ بابا سینے میں برچھی لگی ہے رو کے اکبر پن سماعت کریں لوگ جہاں جہاں بطور خلاص رو کے اکبر نے شہ کو پکارا بابا سینے میں برچھی لگی ہے رو کے بابا سینے میں برچھی لگی ہے بحر امداد مقتل میں آؤ اپنے کڑیل جوان کو بچاؤ بحر امداد مقتل میں آؤ اپنے کڑیل جوان کو بچاؤ موت نے ہر طرف سے ہے گھیرا بابا سینے میں برچھی لگی ہے رو بابا سینے میں برچھی لگی ہے رو کے اکبر نے
جلد کھینچو کلیجے سے برچھی موت کی آنے والی ہے ہچکی جلد کھینچو کلیجے سے برچھی موت کی آنے والی ہے ہچکی آ رہا ہے قضا کو پسینہ پسینے میں پرچھی لگی ہے بابا میری یہی ہے وصیت پاس میرے رہو وقت رخصت بابا میری یہی ہے وصیت پاس میرے رہو وقت رخصت ہے میری آخری یہ تمنا بابا سینے میں پرچھی لگی ہے روح اکبر کہہ دو خیمے میں ماں سے یہ جا کے راہ آنے کی میری نہ دیکھے کہہ دو خیمے میں ماں سے یہ جا کے راہ آنے کی میری نہ دیکھے چاہنے والی میری سکینہ پاپا سینے پرچھی لگی ہے بابا سینے پرچھی لگی ہے روح اکبر نے شہ کو اب نہ آئے گا رن سے پلٹ کر لیلا تیرا ہائے دل پر اب نہ آئے گا رن سے پلٹ کر لیلا تیرا ہائے دل پر مر گیا تھا کہ سینے پہ نیزہ پاپا سینے میں پرچھی لگی ہے بابا سینے میں پرچھی لگی ہے اکبر نے کہہ دو خیمے میں ماں سے یہ جا کے راہ آنے کی میری نہ دیکھے کہہ دو خیمے میں ماں سے یہ جا کے راہ آنے کی میری نہ دیکھے چاہنے والی میری
पर्ची लगी है रो के अकबर ने बहरे मदाद मकतल में आओ अपने कड़ियल जमा को बचाओ बहरे इमदाद मकतल में आओ अपने कड़ियल जमा को बचाओ मौत ने हर तरफ से है घेरा पाप सीने में पर्ची लगी है आखिरी बार समाप्त करें है रोके अकबर ने शहर बाबा सीने में मुझ पे आई ये कैसी मुसीबत आपकी कर न पाया मैं खिदमत मुझ पे आई ये कैसी मुसीबत आपकी कर न पाया मैं खिदमत मुझको शाही खुदा माफ करना वापसी में पर्ची लगी है रोके अकबर मक्का समाप्त करेगा रोके अकबर ने जब सदारन से महमूद आई लुट गई शाही की कमाई जब सदारन से महमूद आई लुट गई शाहिदी की कमाई सुन के मन हाल रोया जमाना वापसी में पर्ची लगी है निशहे को पुकारा बाबा सीने में पर्ची लगी है रोके अब्बास कहाँ हो मेरे अब्बास कहाँ हो अब्बास कहाँ हो मेरे अब्बास ओ अब्बास कहाँ हो मेरे अब्बास कहाँ हो अब्बास कहाँ अब्बास कहाँ हो मेरे अब्बास कहाँ हो अब्बास
میرے بھیا اے علمدار عباس کہاں ہو میرے عباس کہاں ہو میرے عباس کہاں ہو عباس کہاں ہو میرے بد اے بھیا تیرے یہ جفا ہم پہ ہوئی ہے ظلم کی تیز ہوا ہر طرف چلنے لگی ہے میرے چادر کے نگہبان عباس کہاں ہو میرے عباس عباس کہاں ہو میرے عباس عباس کہاں ہو میرے عباس کہاں ہو عباس عباس کہاں ہو میرے عباس کہاں ہو عباس آئے اصغر نہ رہا علی اکبر نہ رہا ہے ہائے اصغر نہ رہا علی اکبر نہ رہا خود کے پالے میرے ہو گئے مجھ سے جدا میرے بھیا اے علمدار عباس کہاں ہو میرے عباس کہاں ہو عباس میرے بھیا اے علمدار عباس کہاں ہو عباس کوئی انصار نہ تھا کوئی غمخوار نہ تھا بھائی تھا تنہا میرا اور مددگار نہ تھا کوئی انصار نہ تھا کوئی غمخوار نہ تھا بھائی تھا تنہا میرا اور مددگار نہ تھا میری چادر کے نگہبان عباس کہاں ہو عباس کہاں ہو عباس کہاں ہو میرے عباس کہاں ہو عباس بعد اے بھیا تیرے یہ جفا ہم پہ ہوئی ہے بعد اے بھیا تیرے یہ جفا ہم پہ ہوئی ظلم کی تیز ہوا ہر طرف چلنے لگی میری چادر کے نگہبان عباس کہاں ہو میرے عباس کہاں ہو عباس کہاں ہو میرے عباس کہاں ہو میری چادر بچھی میرے خیمے بھی جلے میری چادر بچھی میرے خیمے بھی جلے دشت غربت میں
دے میرے بھیا اے لمدار عباس کہاں ہو میرے عباس کوئی انسان نہ تھا کوئی غمخوار نہ تھا بھائی تھا تنہا میرا اور مددگار نہ تھا کوئی انصار نہ تھا کوئی غمخوار نہ تھا بھائی تھا تنہا میرا اور مددگار نہ تھا میری چادر دینے گئے عباس کہاں ہو میرے آخری بات سوال کریں عباس کہاں ہو میرے میرے بھیا اے لمدار عباس میری چادر بچھنی میرے گہنے بچھ دے دشت غربت میں چلی ہے میرے پال کھلے میرے چادر بچھنی میرے گہنے بچھ گئے دشت غربت میں چلی ہے میرے پال کھلے میرے بھیا عباس